بشریٰ بی بی اڈیالہ سے واپس نہیں آئیں گی، اندر سے ہی گرفتار کر لی جائیں گی، پشاور نہیں جا پائیں گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اڈیالہ جیل میں مقدمات کی سماعت ہوئی، بشریٰ بی بی مقدمات میں پیش ہوئیں۔ عمران خان کے خلاف ایک خطرناک قسم کا فیصلہ جس کے اثرات بہت دورس ہوں گے عمران خان صاحب کے اوپر یا ان کی سیاست پر۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے انکار کر دیا ہے، مولانا صاحب بھپر گئے، مولانا کہہ رہے ہیں کہ اب میں حکومت کے ساتھ کسی صورت نہیں بیٹھوں گا۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ آج اسلام آباد کے پڑوسی شہر راولپنڈی میں انتہائی اہم ملاقات ہوئی ہے اور یہ ملاقات پاکستان کی سیاست پر، سیاسی منظرنامے پر اور خاص طور پر عمران خان کی سیاست پر بہت گہرے اثرات ڈالے گی۔ دوسری طرف اسلام آباد کے پڑوس میں ہی، پڑوسی شہر راولپنڈی میں ہی اڈیالہ جیل میں مقدمات کی سماعت ہوئی۔ بشریٰ بی بی مقدمات میں پیش ہوئیں، پیش نہیں ہو پا رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی، اریسٹ وارنٹ جاری ہوئے تھے اور بالآخر آج مجبور ہوئیں۔ انہوں نے آ کر عدالت میں 190 ملین پاؤنڈ کا جو مقدمہ تھا یا پھر توشہ خانہ 2، اس میں انہوں نے اپنی حاضری یقینی بنائی اور اس کے بعد دونوں مقدمات کی سماعت جو ہے وہ چلی گئی ہوئی ہے 12 دسمبر تک، یعنی جمعرات انتہائی اہم ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کے لیے اور بشریٰ بی بی کے لیے۔ عمران خان کے خلاف ایک خطرناک قسم کا فیصلہ جس کے اثرات بہت دورس ہوں گے عمران خان صاحب کے اوپر یا ان کی سیاست پر، وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور چیف جسٹس صاحب خود میدان میں نکل پڑے ہوئے، چیف جسٹس یہ آفریدی صاحب خود آ گئے میدان میں اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے انکار کر دیا ہے۔ مولانا صاحب بھپر گئے، مولانا کہہ رہے ہیں کہ اب میں حکومت کے ساتھ کسی صورت نہیں بیٹھوں گا۔ ان سارے معاملات کے ساتھ ساتھ پھر بشریٰ بی بی صاحبہ کی گرفتاری کی خبریں، آج دن بھر یہ خبریں چلتی رہیں کہ بشریٰ بی بی اڈیالہ سے واپس نہیں آئیں گی، اندر سے ہی گرفتار کر لی جائیں گی، پشاور نہیں جا پائیں گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اور ان خبروں کی وجہ سے ہی کافی سارا ہمیں بھی انتظار کرنا پڑا، ادھر ادھر دیکھنا پڑا کہ جی یہ جو تحریک انصاف والے اور خاص طور پر تحریک انصاف کے جو اپنے رپورٹرز ہیں، جرنلسٹ ہیں، یوٹیوب ولاگر، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی آج بشریٰ بی بی کو گرفتار کیا جائے گا، تو کیا واقعی کچھ ایسا ہو سکتا ہے؟ میں دیکھ رہا تھا ثاقب بشیر صاحب، انہوں نے ٹویٹ کیے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا جی آج بشریٰ بی بی اڈیالہ جیل آ رہی ہیں 190 ملین کی سماعت کے لیے، بلکہ پہنچ گئی ہوئی ہیں 190 ملین پاؤنڈ کے مقدمے کی، کیونکہ اس پر ان کا 342 کا بیان ہونا تھا اور کئی سماعتیں ہو چکی، وہ پیش نہیں ہو رہی تھیں اور فائنلی عدالت نے اریسٹ وارنٹ جاری کیے تھے۔ پھر عدالت اسلام آباد پشاور ہائی کورٹ سے اریسٹ وارنٹ جو ہے وہ ان کے اگینسٹ راہداری ضمانت لے لی بشریٰ بی بی نے، یہ کہہ کر کہ جی میں تو جا کر اپنی حاضری یقینی بناؤں گی۔ 5 دسمبر کو آنا تھا، نہیں آئیں بشریٰ بی بی، اور پھر آج بالآخر وہ آئیں اور 3 ہفتوں کے بعد ان کی ملاقات ہوئی۔ تو ثاقب بشیر صاحب نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر خود ہی لکھا کہ آج دیکھنا یہ ہوگا کہ بشریٰ بی بی جو ہے عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد باہر آتی ہیں یا نہیں آتی۔ تو بہرحال طویل سماعت ہوئی آج، 190 ملین پاؤنڈ ڈاکے ڈالے گئے پاکستان کے قومی خزانے پر، رشوتیں بٹوری گئی وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر، ہیرو کے ہار، اپنا ہیرو کی انگوٹھیاں، پلاٹ، زمینیں، 400 ساڑھے 400 کنال زمینیں، اور وہ بھی دن دہاڑے، وہ بھی تحریری طور پر رشوت میں، اور اس کے بدلے میں تحریری طور پر کابینہ کی منظوری سے ملک ریاض صاحب کے جو 190 ملین پاؤنڈ باہر پڑے ہوئے تھے، جو برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت ہے، پاکستان واپس لے جائے، تو اس پر بھی ایک الگ سے وہ اپنا لہریں گننے والے راشی انجینئر کی طرح اس پر بھی ایک الگ سے بندوبست کر کے عمران خان صاحب نے اور بشریٰ بی بی نے وہ پیسے ملک ریاض کو واپس کر دیے اور اپنا گھر بھر دیا، قومی خزانہ خالی، ان کا گھر بھر گیا۔ تو بہرحال ایک مقدمہ یہ، اور اس مقدمے کی سماعت جو کے دوران، یعنی ابھی جج بہت تبدیل ہو گئے نا، تو میں نے کچھ مہینے پہلے اسلام آباد میں جا کر جو حال چال پوچھا تھا واقفان حال سے کہ جی کیا ہے، بچت ہوگی؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، بچت نہیں ہوگی۔ جج صاحبان کترا رہے ہیں فیصلہ سنانے سے، کیونکہ ان کے اوپر سوشل پریشر بہت زیادہ آ جائیں گے، ان کے خلاف پروپیگنڈا ہو جائے گا، گالم گلوچ کلچر ہے، تو وہ اس سے بچنا چاہ رہے ہیں جج صاحبان، ورنہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ ثبوت پکے ہیں اور بشریٰ بی بی کے خلاف بھی ثبوت پکے ہیں۔ اور کچھ لوگ کوششیں کر رہے تھے کہ جی چلیں سارا کا سارا ملبہ بشریٰ کے بی بی کے کندھوں پر ڈال دیا جائے اور عمران خان کو بچا لیا جائے، لیکن عمران خان کی بچت نہیں ہو رہی تھی، تو اس لیے معاملہ ابھی تک لٹکا ہوا تھا، ورنہ بشریٰ بی بی تنہا اگر اس میں سنگل آؤٹ کر کے اور عمران خان کو مائنس کر کے بشریٰ کو سزا ہو سکتی تھی تو سزا سنائی جا چکی ہوتی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ ہو یا توشہ خانہ ہو،
بشریٰ بی بی کے پاس اتھارٹی نہیں تھی، اتھارٹی عمران خان صاحب تھے وزیر اعظم کے طور پر، اور پھر آج کے آرمی چیف نے ان کو ثبوت جا کر دیے تھے کہ بھئی یہ دیکھو یہ سارا کچھ چل رہا ہے آپ کے گھر میں، فائل دی تھی، اور عمران خان نے کیونکہ وہ DGISI تھے اس وقت، تو ان کو DGISI کے عہدے سے ہٹوا دیا تھا جنرل عاصم منیر صاحب کو۔ تو بہرحال یہ وہ معاملہ تھا، اور اس میں بشریٰ بی بی پیش نہیں ہو رہی تھی، عمران خان صاحب بھی لیت و لال سے کام لے رہے تھے کہ 342 کا بیان، کیونکہ دفاع میں کچھ ہے نہیں، اس لیے ڈیلینگ ٹیکٹس استعمال کرتے رہے۔ فائنلی آج دونوں میاں بیوی پیش ہوئے، اور 12 تاریخ تک سماعت دوبارہ ملتوی ہو گئی ہے۔ تو شاہانہ 2 میں بھی دونوں میاں بیوی پیش ہوئے، اور وہ سماعت بھی جج، بڑا فلمی سا نام ہے، ارجمند صاحب، شاہ رخ ارجمند، تو وہ اپنا انہوں نے بھی سماعت ملتوی کر دی۔ تو یہ فوکس جو ہے اس سارے معاملے میں یہ تھا کہ بشریٰ آج 3 ہفتوں کے بعد بشریٰ بی بی صاحبہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے آ رہی ہیں۔ اچھا، اس دوران یعنی ان کی ملاقات جب نہیں ہوئی، یا عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پر پابندی تھی غیر اعلانیہ، عمران خان صاحب نے اسلام آباد کو فتح کرنے کی کال دی ہوئی تھی، وہ جو اپنا ناکام ہو گئی 24 نومبر والی، 26 نومبر کو بشریٰ بی بی صاحبہ جس طرح اسلام آباد سے فرار ہوئیں، اور پھر طرح طرح کی کہانیاں کھڑی گئیں، پھر وہ آنسوؤں کے ساتھ روئیں بھی، چیخ و پکار بھی کیا انہوں نے، اور پھر وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جا کر ٹہلتی ایک اپنا کور کمیٹی کے یا سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں بھی چلی گئیں، اوہ غلطی ہو گئی، میں کہاں آ گئی، اس طرح ٹہلتی۔ ویسے تو میں کسی صورت اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ کسی کے بھی متعلق، خاتون اسپیشلی، اور کسی کے بھی متعلق کوئی اس انداز میں گفتگو کی جائے، لیکن بہرحال وہ خود کو باپردہ کہتی ہیں۔ تو باپردہ خاتون، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ بشریٰ تو 6 ماہ سے، وہ کہا کرتے تھے، وہ تو 6 ماہ سے اپنے کمرے سے باہر نہیں آئیں، وہ تو وہیں سارا کچھ پڑھائی شڑھائی کر رہی ہوتی ہیں اپنا۔ تو وہ بشریٰ بی بی خبر آئی تھی کہ جی اپنا 26 نومبر کے سارے معاملے کے بعد وہ ٹہلتی وہ چلی گئی اس اجلاس میں سیاسی کمیٹی کے، اور اس اجلاس میں علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ جی بتائیں نا بی بی جی بتائیں، میں تو زبردستی آپ کو اٹھا کر نہیں لایا تھا، یہ خبریں چل رہی ہیں کہ جی میں وہاں سے دوڑ گیا تھا، یہ ہوا تھا۔ تو بشریٰ بی بی نے کہا تھا کہ جی یہ اپنا کیا کہتے ہیں، ایک تو گدھ کا لفظ استعمال کیا، بغیرت وغیرہ کا لفظ استعمال کیا، جس پر کیا نام ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے ان کو کہا تھا کہ بی بی ہم آپ کے کوئی ذاتی ملازم نہیں ہیں، ہم پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں، عمران خان کے سامنے جواب دیں، عمران خان کے خاندان کے سامنے جواب دیں، نہیں ہے، یہ انہوں نے کہا تھا۔ بشریٰ بی بی نے بغیرت، گدھ، پتہ نہیں کیا کیا لفظ استعمال کیے تھے۔ تو اس اجلاس میں جب علی امین گنڈاپور نے چاہا کہ جی کسی طرح بشریٰ بی بی جو ہے وہ میرے حق میں گواہی دے دے کہ میں نے ان کے ساتھ کوئی زور زبردستی کر کے میں ان کو نہیں لایا تھا، اور ایک حالات ایسے بن گئے تھے کہ ہمیں وہاں سے نکلنا پڑا، تو بشریٰ بی بی نے وہاں کہا تھا کہ جی اب جو بات ہوگی عمران خان کے سامنے ہوگی، اب جو کچھ رپورٹ ہوگی عمران خان کے پاس جائے گی۔ اس حوالے سے اس ملاقات کی بہت زیادہ امپورٹنس تھی، دیکھا جا رہا تھا، انتظار کیا جا رہا تھا کہ بشریٰ بی بی کی ملاقات ہوگی تو پھر کیا ہوگا۔ 5 دسمبر کو بشریٰ بی بی نے جانا تھا، نہیں گئی، تو آج گئی۔ ابھی تک خبر، جب میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں تو ابھی تک خبر نہیں آئی کہ بشریٰ بی بی اور عمران خان صاحب کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، لیکن جو بھی گفتگو ہوئی ہوگی وہ گفتگو سامنے آئے نہ آئے، بشریٰ بی بی نے کس کی چگلی لگائی، کس کے خلاف کان بھرے، کیا یا کوئی حقیقی شکایت تھی، یا ویسے ہی بشریٰ بی بی نے پارٹی کے جو لوگ جو بشریٰ بی بی کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں، چاہے وہ عمران خان کی بہنیں ہوں، چاہے وہ بشریٰ بی بی کے دعووں کو رد کرنے والے علی امین گنڈاپور ہو، ان کے خلاف انہوں نے کان بھرے ہوں گے، بتایا ہوگا، اور پھر ان کی بہنوں کا کردار بھی بتایا ہوگا بشریٰ بی بی نے کہ وہ کیا کرتی رہی ہیں۔ تو اس لیے یہ خبر باہر آئے نہ آئے کہ کیا کیا باتیں ہوئیں، لیکن ایکشنز جب آئیں گے نا تو پتہ چلے گا۔ عمران خان صاحب کے اگلے احکامات بتائیں گے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کی بات عمران خان صاحب نے مانی ہے، یا اس بار عمران خان صاحب نے بشریٰ بی بی پر یقین کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ بشریٰ بی بی تو کہہ رہی تھی کہ میں تو آخری عورت ہوں گی جو وہاں سے نکلوں گی، اور آخری سانس تک میں ڈی چوک پر کھڑی رہوں گی، کیونکہ خان کا حکم ہے، مجھے خان کا حکم ہے کہ ملک کے لیے اور خان کے لیے میں نے وہاں کھڑے ہونا ہے، تو میں تو وہاں سے واپس نہیں آؤں گی۔ لیکن بہرحال وہ واپس چلی گئی، اور پھر کہانی یہ گھڑی گئی کہ علی امین گنڈاپور زبردستی اٹھا کر لے گئے تھے۔ گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میری ذمہ داری تھی، میری ڈیوٹی تھی کہ میں ان کو بچاؤں۔ تو بہرحال اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، عمران خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں، اس سے پتہ چل جائے گا کہ بشریٰ بی بی صاحبہ نے کیا شکایت لگائی ہے۔ لیکن عمران خان نے جو فیصلہ کیا اس کو پارٹی ماننے کو تیار نہیں ہے، سول نافرمانی کی تحریک۔ پی ٹی آئی کے جو
سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں، یا پارٹی کی جو کور کمیٹی نہیں لیکن کور ٹیم جو ہے، انہوں نے فوری طور پر سول نافرمانی کا جو عمران خان صاحب کا اعلان ہے یعنی 14 دسمبر سے، اس پر انہوں نے کہا کہ جی ہم فوری طور پر اس کو نہیں چلا سکتے، ابھی تک تو ہم آئی سی یو میں پڑے ہیں بھائی، ابھی ہمیں ہاسپٹل سے ڈسچارج نہیں ہوئے۔ وہ جو پھٹ لگے تھے نا، زخم پھٹ کہتے ہیں پنجابی اور سندھی میں، وہ جو زخم لگے تھے ہمیں 26 نومبر کے، سیاسی گھاؤ کی بات کر رہا ہوں میں، ہم ابھی تک اس کا علاج نہیں کروا پا رہے مکمل، ابھی تک وہ زخم ناسور بنتا جا رہا ہے۔ وہ جو پروپیگنڈا کروایا تھا کہ جی سینکڑوں لوگ شہید ہو گئے، تو لوگ اب ہماری بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو کس طرح فوری طور پر ہم سول نافرمانی کی تحریک چلا سکتے ہیں؟ لہٰذا پارٹی قائدین نے جو ہے وہ اپنا مشورہ یہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب کو ذرا سمجھایا جائے کہ بابا جی مڑ جا، بابا جی باز آ جا، یہ سلسلہ ہم اس طرح چلا نہیں سکتے۔ چیف جسٹس صاحب پر آنے سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب اور پھر عمران خان صاحب کے خلاف جو خطرناک قسم کے معاملات ہونے جا رہے ہیں، آگے اور زیادہ سختیاں عمران خان صاحب کے اگینسٹ ہونی جا رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج 4 سادہ میں پریس کانفرنس کی، اور ایک پریس کانفرنس ادھر لاہور میں ہوئی۔ لاہور والی پریس کانفرنس میں جو ہے وہ وزیر اطلاعات بھی تھے، وفاقی حکام بھی تھے، اور کئی مدارس کے، چاہے وہ جامعہ اشرفیہ ہو، جامعہ نعیمیہ ہو، یا طاہر محمود اشرفی صاحب جو ہیں ہر حکومت میں شامل ہوتے ہیں، وہ خاص ایک کوٹا پر ہر حکومت میں ان کا ہونا ضروری ہوتا ہے، تو وہ بھی تھے۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں، جب عمران خان صاحب نے کسی ہمارے دوست ملک کے اپنا شہزادے کے متعلق ذرا اول پول بکے تھے، انہوں نے ترجمہ کر کے بتایا تھا کہ یہ کہہ رہے تھے بادشاہ سلامت آپ کو، اس طرح کی باتیں کہہ رہے تھے، تو وہ والے طاہر اشرفی صاحب جو ہیں انہوں نے وہ بھی شریک تھے۔ تو وہاں پر تو جو حکومت کا نیریٹو ہے، حکومت کا جو موقف ہے مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے، اس کو انڈوس کیا گیا، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس عمل نے حکومت کے ذرا غصہ دلا دیا، بفر گئے مولانا صاحب کہتے ہیں اب میں بات بھی نہیں کروں گا حکومت کے ساتھ، حکومت کی کسی تجویز کو سننے کو میں تیار نہیں ہوں، ہاتھ لگانا تو دور، چمٹے سے بھی نہیں اٹھاؤں گا، یعنی وہ اس کو ناپاک کہہ رہے ہیں حکومت کی کسی بھی تجویز کو، کہ چمٹے سے بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ جی یہ اپنا ہمیں مدارس کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے ہیں، اور ہم کسی صورت یہ نہیں ہونے دیں گے۔ اور انہوں نے بتایا کہ جی وہ جو تقی عثمانی صاحب ہیں، انہوں نے اور وفاق المدارس کے صدر نے کہا ہے کہ 17 دسمبر کو اس سلسلے میں اہم اجلاس ہوگا، تو 17 دسمبر تک وہ جو لانگ مارچ تھا اسلام آباد کی طرف، وہ کہہ رہے ہیں وہ ہم نے فی الحال مؤخر کر دیا، اب ہم اس طرف نہیں جائیں گے۔ تو مولانا صاحب حکومت کے لیے اچھی خاصی ٹینشن کریٹ کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی حکومت نے اس معاملے کو مس ہینڈل کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی تجاویز صرف اس وجہ سے مان لی گئی تھی کہ حکومت کو مولانا صاحب کا ووٹ چاہیے تھا 26ویں آئینی ترمیم میں، اور پھر یہی ہوگا کہ جی فی الحال تو یہ تو کر لینا، بل تو صدر دستخط کریں گے تو قانون بنے گا نا، جب صدر دستخط نہیں کریں گے، صدر اعتراض کر دیں گے، تو دوبارہ بل پارلیمنٹ میں آئے گا، تو پارلیمنٹ میں ہم ووٹ دیں گے تو یہ بل دوبارہ قانون کی شکل اختیار کرے گا نا۔ تو یہ اس کہہ کر جو ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ حکومت نے کیا ہے ہاتھ، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس سینے ہیں، آپ کے پاس گولیاں ہیں، چلائیں، آپ کی گولیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جب اسلام آباد نہیں آ سکتے تو ہم آ کر دکھائیں گے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نکلیں گے تو پھر یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان کے پاس لوگ تو بہت ہیں۔ لیکن اگین مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان کی طرح وہ بات تو کریں گے، لیکن عمران خان صاحب کی طرح کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے کہ جس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کو فیس سیونگ چاہیے ہو، یعنی وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ چاہیے ہو۔ تو مولانا صاحب پراپر ایک تیاری کے ساتھ کچھ کریں گے، اگر کچھ کریں گے۔ اول تو مولانا صاحب کا لانگ مارچ مجھے نظر نہیں آ رہا، مولانا صاحب ابھی حکومت کو ذرا، اور پھر دیگر مدارس جن کو جوڑنا ہے انہوں نے اپنے ساتھ، یا دیگر مکتب فکر کے علماء ہیں تو ان کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہ رہے ہیں تاکہ ذرا طاقت بڑھ جائے، اور پھر حکومت کے ساتھ اس طاقت کے ساتھ بات کی جائے، تو دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب معاملہ میں نے کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب خود میدان میں آ گئے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک پریس ریلیز جاری ہوئی ہے، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس جے آفریدی صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ نچلی سطح تک، یعنی اضلاع، دور دراز علاقوں تک جہاں انصاف نہیں پہنچتا، وہاں وہ ذاتی طور پر دورے کریں گے، انصاف کی جلد فراہمی اور عدلیہ کو درپیش چیلنجز کے پیش نظر۔ بسم اللہ، چیف جسٹس صاحب کو دورے کرنے چاہیے، مگر جب تک نظام کو نہیں سدھارا جائے گا، اصلاحات نہیں ہوں گی نچلی سطح تک، ایک عام میجسٹریٹ سے لے کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تک جب سسٹم جو ہے وہ
انصاف فراہم کرنے میں یقین نہیں رکھے گا، میرٹ کے اوپر یقین نہیں رکھے گا، آئین اور قانون کی پاسداری نہیں کرے گا، تو چیف جسٹس صاحب ایک کیا 400 دورے کرے ایک ضلع کے، فرق نہیں پڑے گا۔ بہرحال وہ گئے اور اعلامیے کے مطابق انہوں نے اپنا پنجگور کا اور گوادر کا دورہ کیا، اور گوادر کا دورہ کیا جہاں پر پنجگور، تربت، چاگی اور دیگر اضلاع کے جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز تھے ان سے انہوں نے ملاقات کی ہے، اور چیف جسٹس یہ آفریدی صاحب نے عدالتی افسران کے وقار کو مقدم رکھنے کا عزم کرتے ہوئے کہا کہ پورے ملک کی عدلیہ کا وقار مجروح نہیں ہونے دیں گے، دور دراز کی عدلیہ خصوصی توجہ کی متقاضی ہے۔ اسی طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی وہ جو جیلوں کے اصلاحات اور وہ جو کمیٹیاں وغیرہ بنائیں گے اور تاکہ جو اصلاحات ہیں وہ اس کے اثرات لوگوں تک جائے۔ اجلاس میں چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس ہاشم خان کاکڑ بھی وہاں پر شریک تھے، اور اس کے علاوہ جو جیل خانہ جات کی مانیٹر جج ہیں، مانیٹرنگ کرنے والے جسٹس عبداللہ صاحب تھے، وہ بھی وہاں پر تھے۔ تو چیف جسٹس صاحب خود آ گئے میدان میں۔ اب یہ جو خبر ہے عمران خان کے متعلق، یہ خبر رپورٹ کر رہا ہے جی رانا غلام قادر صاحب ہیں، جنگ کے رپورٹر ہیں، اور انہوں نے خبر دی ہے کہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے لوگوں کو اکسایا جاتا ہے، بھڑکایا جاتا ہے، عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل کو استعمال کیا جاتا ہے۔ چند دن پہلے آپ کو یاد ہوگا فیصل وڈا نے کہا تھا کہ عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل عمران خان کے گلے کا پھندا بنے گا، اس کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے اور استعمال کوئی اور کر رہا ہے، لیکن ظاہر اس میں عمران خان صاحب کی مرضی اور منشا شامل ہے۔ تو سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو جو عمران خان صاحب اکسا رہے ہیں، اس پر ایک الگ سے کارروائی عمران خان کے خلاف ہوگی، اور ظاہر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب یہ سب کر رہے ہیں اور وہ اون کر رہے ہیں جو کچھ سوشل میڈیا پر ہوتا ہے۔ تو اس میں اپنا وفاقی حکومت خصوصی طور پر شکایت کنندہ کمپلیننٹ بنے گی اور یہ منصوبہ تیار کیا گیا ہے، اور پاکستان پینل کوڈ کے تحت فوجداری مقدمہ درج کیا جائے گا عمران خان کے خلاف، اور سوشل میڈیا پر ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف لوگوں کو بغاوت پر اکسانے کے الزامات حکومت عمران خان صاحب پر لگائے گی، اور کارروائی جو ہے شروع کرنے کی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی۔ وزارت داخلہ کو وفاقی کابینہ کے لیے سمری تیار کرنے کا ٹاسک دے دیا گیا ہے، اور اس میں ایف آئی اے کی سائبر کرائم ونگ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ انکوائری جس نے کی ہے، ایک تو کچھ ہوئی ہے اور کچھ انکوائریاں شروع کرے گی، اور وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد اینٹی ٹیررزم کورٹ میں عمران خان کا ٹرائل ہوگا، اور جو ان کے اوپر دفعات یا پینل کوڈ جو لگایا جائے گا وہ چیپٹر 6 اور 9A ہے، اور ان کے مطابق مقدمات ہوں گے، اور CRPC کے سیکشن 196 کے تحت جو ہے وہ شکایت درج کی جائے گی، اور یہ جو چیپٹر 6 اور 9 ہے یہ ریاست کے خلاف جنگ، ریاست کے خلاف لوگوں کو اکسانا یا ریاست کے خلاف بغاوت کرنا، یہ اس سے متعلقہ ہیں۔ تو حکومت عمران خان صاحب کے ساتھ کسی قسم کی کوئی روح رعایت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ عمران خان نے ایک 5 رکنی کمیٹی بنا دی ہے کہ میری اس کمیٹی سے بات کرے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ جو بات ہوگی اب عدالت میں ہوگی، اب آپ سے ملاقات عدالت کے کٹہرے میں ہوگی، فلمی سا ڈائلاگ ہو گیا ہے، لیکن حکومت کی حکمت عملی یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک عدالت کے بعد دوسری عدالت کے بعد تیسری عدالت کے بعد چوتھی عدالت، اور 75 سال کا بابا عدالتوں کے چکر کاٹ کے تھک جائے، اور اب تک نظر یہی آ رہا ہے کہ خان صاحب تھک چکے ہوئے ہیں، اس لیے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں، ہم انتظار کرتے ہیں، آپ بھی کریں کہ بشرا بی بی اور عمران خان کی ملاقات جو 3 ہفتوں کے بعد ہوئی ہے اس کا نتیجہ کیا آتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔